میرا پانچواں بھائی دونوں کانوں سے نہیں تھا سنتا۔ اے امیر المومنین، وہ فقیر تھا، رات کو لوگوں سے بھیک مانگتا اور دن میں اس پر گزارا کرتا تھا، اور ہمارا باپ عمر رسیدہ بوڑھا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ 700 دینار ہمارے لیے تڑکے میں چھوڑے اور ہم میں سے ایک ایک نے 100 درہم لے لیے، لیکن جب میرے پانچویں بھائی کو اس کا حصہ ملا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ اسی شش و بیچ میں تھا کہ اسے خیال ہوا کہ ان داموں سے طرح طرح کے کانچ کے برتن خریدے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سوچ کر اس نے 100 درہم کے کانچ کے برتن خریدے اور انہیں ایک تشت میں رکھ کر ایک جگہ بیٹھ کر بیچنے لگا۔ اس کے پہلو میں ایک دیوار تھی، اس سے وہ تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ان کانچ کے برتنوں میں میری جو جمع پونجی ہے 100 درہم کی ہے، اور ان کو 200 درہم میں بیچوں گا، پھر میں 200 درہم کے کانچ کے برتن خریدوں گا اور ان کو 400 درہم میں بیچوں گا۔ اسی طرح سے میں خریدتا اور بیچتا رہوں گا یہاں تک کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو جائے گا۔ اور میں اس سے ہر طرح کا تجارت کا مال اور جواہرات اور عطر خریدوں گا۔ ان سے مجھے بے حد فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک خوبصورت محل خریدوں گا اور غلام اور گھوڑے اور سونے کی کاٹیاں خریدوں گا اور خوب کھاؤں پیوں گا۔ شہر کا کوئی گویا اور ڈھونڈنی نہ ہوگی جس کو میں اپنے یہاں نہ بلاؤں، اور اگر خدا کو منظور ہے تو میں اپنی جمع پونجی 1,00,000 درہم تک پہنچا دوں گا۔ وہ اپنے دل میں حساب لگا رہا تھا اور کانچ کے برتنوں کا تشت اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ جب میرا مال 1,00,000 درہم ہو جائے گا تو میں شہزادیوں اور وزیر زادیوں سے نکاح کے لیے پیغام بھیجوں گا اور وزیر کی بیٹی کے پاس شادی کا پیغام بھیجوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حسن میں لاجواب اور جمال میں یکتا ہے، اور 1,000 دینار اس کا مہر مقرر کروں گا، اور اگر اس پر اس کا باپ راضی ہو گیا تو خیر، ورنہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی لڑکی کو جبراً لے آؤں گا، اور جب وہ میرے گھر آ چکے گی تو میں اس کے لیے 10 ننھے ننھے غلام خریدوں گا اور اپنے لیے بادشاہوں اور سلطانوں کی پوشاکوں میں سے ایک پوشاک خریدوں گا اور ایک سونے کی زین بنوا کر اسے قیمتی جواہرات سے آراستہ کروں گا۔ پھر میں سوار ہوں گا اور میرے ارد گرد اور سامنے سفید غلام ہوں گے، اور میں شہر کا چکر لگاؤں گا اور لوگ مجھے سلام کریں گے اور دعا دیں گے۔ اب میں اس وزیر کے ہاں پہنچوں گا جو لڑکی کا باپ ہے، اور سفید غلام میرے آگے پیچھے اور داہنے اور بائیں ہوں گے۔ جب وزیر مجھے دیکھے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور مجھے اپنی جگہ بٹھائے گا اور خود نیچے بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ میرا سسر ہے۔ میرے ساتھ 2 غلام ہوں گے جن کے پاس 1,000 دینار کی تھیلیاں ہوں گی، اور میں وزیر کو 1,000 اس کی لڑکی کے مہر کے دوں گا اور 1,000 اس کو تحفہ دوں گا، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں کتنا بامروت اور سخی ہوں، بڑے دل والا ہوں، اور دنیا تو میری نظر میں کتنی حقیر ہے۔ جب وہ مجھ سے 10 باتیں کرے گا تو میں تو 2 باتوں کا جواب دوں گا اور پھر اپنے گھر واپس آ جاؤں گا۔ جب کوئی شخص میری سسرال سے آئے گا تو میں اسے اتنی زیادہ اشرفیہ دوں گا اور خلعت پہناؤں گا، اگر کوئی ہدیہ لے کر آئے گا تو اسے تو منظور ہی نہ کروں گا اور واپس کر دوں گا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں کتنا فراخ دل ہوں اور اپنی شان نہیں چھوڑتا۔ پھر میں نئی شوکت اور دبدبے سے ان کے ہاں جاؤں گا۔ جب وہ یہ سب کچھ ہو چکے گا تو میں انہیں حکم دوں گا کہ شادی کی رات کا انتظام کیا جائے، اور میں اپنے گھر کو نمایاں طور پر سجاؤں گا۔ جب منہ دکھائی کا وقت آئے گا تو میں تو اپنی بہترین پوشاک پہنوں گا، ریشمی لباس میں تکیہ لگا کر بیٹھوں گا اور داہنے بائیں نہ دیکھوں گا، کیونکہ یہ تو میری عقل کی بڑی بڑائی اور سمجھ کی پختگی کی دلیل ہوگی، اور میری بیوی میرے سامنے چاند کی طرح سے کھڑی ہوگی۔
اور اپنی پوشاک اور زیور پہنے ہوگی، اور میں تکبر اور غرور سے اس کی طرف نہ دیکھوں گا، یہاں تک کہ سارے حاضرین کہیں گے کہ اے آقا، تیری بیوی، تیری لونڈی تیرے سامنے کھڑی ہے، اس پر مہربانی کر اور ایک نظر ڈال، کیونکہ کھڑے کھڑے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کئی بار میرے آگے زمین کو بوسہ دیں گے۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور ایک نظر اس کو دیکھوں گا اور پھر سے سر نیچا کر لوں گا۔ اس کے بعد میں اسے سونے کے کمرے میں لے جائیں گے اور میں اٹھ کر اپنے کپڑے بدلوں گا اور بہترین لباس پہنوں گا۔ جب وہ دلہن کو دوسری بار لائیں گے تو جب تک وہ کئی بار میری خوشامد نہ کر لیں گے، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور ایک بار دیکھ کر پھر سے آنکھیں نیچی کر لوں گا اور اس کی منہ دکھائی کے ختم ہونے تک یوں ہی رہوں گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی ختم کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 33ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، نائی کے بھائی نے کہا کہ پھر میں نظر نیچی کر لوں گا اور اس کی منہ دکھائی کے ختم ہونے تک یوں ہی رہوں گا۔ اب میں ایک خادم کو حکم دوں گا کہ وہ ایک تھیلی لائے جس میں 500 دینار ہو۔ جب دینار آ جائیں تو انہی ڈومنیوں کو حکم دوں گا کہ مجھے دلہن کے پاس لے چلیں۔ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گی تو میں نہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھاؤں گا اور نہ اسے بات چیت کروں گا، تاکہ میں اس میں بڑی حقارت پائی جائے اور لوگ کہیں کہ میں کیسا عالی دماغ آدمی ہوں۔ اب اس کی ماں آئے گی اور میرا سر اور دونوں ہاتھ چوم کر کہے گی کہ اے میرے آقا، اپنی لونڈی کو ایک نظر دیکھ اور اس کی دل جوئی کر، کیونکہ اسے آرزو ہے کہ اسے تیرا قرب حاصل ہو۔ میں اس کا کوئی جواب نہ دوں گا۔ جب وہ یہ دیکھے گی تو اٹھ کر بار بار میرے پاؤں چومے گی اور کہے گی کہ اے آقا، میری بیٹی نہایت حسین لڑکی ہے اور ابھی تک کسی مرد پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ اگر وہ تیری یہ سرد میری دیکھے گی تو اس کی تو بڑی دل چکنی ہوگی اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے باتیں کر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے گی اور ہاتھ سے وہ پیالہ لے گی اور اسے میرے پاس لائے گی، لیکن میں اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دوں گا اور میں ایک گول زرکش تکیے سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا رہوں گا اور اپنی بزرگی کی وجہ سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں تو بڑا عظیم الشان سلطان ہوں۔ اب وہ مجھ سے کہے گی کہ اے میرے آقا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی لونڈی کے ہاتھ سے پیالے کو رد نہ کر، کیونکہ میں واقعی تیری لونڈی ہوں، مگر میں اس سے باتیں نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ میری خوشامد کرے گی اور کہے گی کہ تجھے پینا پڑے گا، اور پیالہ میرے منہ کی طرف بڑھائے گی اور میں اسے ایک تھپڑ لگا دوں گا اور اسے اپنے پاؤں سے اس طرح سے ٹھوکر ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری اور وہ جو تشت تھا بما کانچ کے برتنوں کا وہ الٹ گیا، اور چونکہ وہ اونچی جگہ پر تھا اس لیے زمین پر گر کر سارے برتن ٹوٹ گئے۔ اب تو میرا بھائی چلانے لگا اور کہتا جاتا کہ یہ سب میرے غرور کی وجہ سے ہوا ہے، اے امیر المومنین۔ اب میرے بھائی نے اپنے آپ کو تماچے لگانے اور کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے اور روتا جاتا اور تماچے لگاتا جاتا۔ لوگ جو جمعے کی نماز کو جا رہے تھے، بعض اس کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے تھے اور بعض کو اس کا کچھ خیال نہ تھا، اور میرے بھائی کی یہ حالت تھی کہ اس کی جو جمع پونجی اور جو فائدہ تھا وہ دونوں ضائع ہو گئے۔ وہ کچھ دیر تک تو کھڑا روتا رہا کہ اتنے میں ایک بڑی حسین عورت وہاں سے گزری، اس کے ساتھ بہت سے خادم تھے اور وہ ایک کھچر پر سوار تھی جس پر سونے کی زین پسی ہوئی تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ تو جمعے کی نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ جب اس نے کانچ کے برتن دیکھے اور میرے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو اسے تو اس پر بڑا ترس آ گیا اور اس کا دل جو تھا وہ پسج گیا اور اس نے حال دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کانچ کے برتنوں کا ایک تشت تھا جس سے وہ اپنی روزی کماتا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی حالت تیرے اوپر ظاہر ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس مسکین کو دے دے، اور اس نے اسے ایک توڑا حوالے کر دیا جس میں 500 دینار تھے۔ جب یہ توڑا میرے بھائی کے ہاتھ آیا تو وہ تو مارے خوشی کے مرا جاتا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر اسے دعا دی۔ جب گھر پہنچا تو وہ امیر تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک بڑھیا کھڑی ہے جس کو وہ پہچانتا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تو جانتا ہے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں بے وضو ہوں اور چاہتی ہوں کہ تیرے گھر میں وضو کروں۔ اس نے کہا کہ بس رو چشم۔ میرا بھائی اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اندر آ جا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے اسے وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا دیا اور خود الگ جا کر بیٹھ گیا اور دیناروں کے ملنے کی وجہ سے پھولے نہ سماتا تھا۔ اب اس نے وہ دینار اپنے ازارِ بند میں باندھ لیے۔ جب باندھ چکا اور بڑھیا وضو کر چکی تو وہ اس جگہ آئی جہاں میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور میرے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس نے بڑھیا کا شکر ادا کیا اور اپنے ہاتھ دیناروں کی طرف بڑھایا اور 2 دینار نکال کر اسے دیے اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ جب بڑھیا نے دینار دیکھے تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، جو تجھے چاہتی ہے اسے تو فقیر سمجھتا ہے۔ اپنے دینار تو رہنے دے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اپنے دل سے جدا نہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس سے ملے جس نے تجھے دینار دیے ہیں تو میں تجھے اسے ملوا دوں گی کیونکہ وہ میری مالکہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس سے ملنے کی ترکیب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اس کا ملان امیر آدمیوں کی طرح ہے، اس لیے اپنے سارے دینار لے کر میرے ساتھ چل تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ جب تو اس کے ساتھ ہو جائیو تو ہرگز کسی قسم کی ملاطفت اور پیاری پیاری باتوں میں کمی نہ کیجیو، کیونکہ اس طرح سے اس کا سارا حسن اور مال تیرا ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے اپنا سارا سونا لیا اور اٹھ کر بڑھیا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا جب بڑھیا آگے آگے چلی اور میرا بھائی اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے سے دروازے پر پہنچے۔ بڑھیا نے دستک دی اور ایک رومی لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ بڑھیا اندر گئی اور میرے بھائی سے کہا کہ میرے ساتھ آ۔ اب وہ ایک بڑے سے محل میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑی بیٹھک تھی اور فرش پر عمدہ عمدہ سے قالین بچھے ہوئے تھے اور پردے پڑے ہوئے تھے۔ میرا بھائی وہاں بیٹھ گیا اور اپنی اشرفیاں سامنے رکھ لیں، اپنی پگڑی گھٹنوں پر رکھ لی کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جس سے زیادہ حسین کسی نظر سے نہ گزری ہو اور وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھائی سروقت کھڑا ہو گیا۔ جب لڑکی نے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی اور خوشی کا اظہار کیا، اشارے سے کہا کہ بیٹھ جا۔ اب اس نے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ میرے بھائی کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دونوں ایک تنہا کمرے میں پہنچے جس میں ریشمی گتے بچھے ہوئے تھے۔ وہاں میرا بھائی بیٹھ گیا اور اس کے پہلو میں وہ بھی بیٹھ گئی اور اسے تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرتی رہی۔ اب وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے مت جائیو۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں ایک لمبا چوڑا حبشی غلام کمرے میں آیا، اس کے پاس ایک ننگی تلوار تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی سے وہ کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، تجھے یہاں کون لایا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ جب میرے بھائی نے اسے دیکھا تو اسے تو جواب دینے کی طاقت باقی نہ رہی اور اس کی زبان بند ہو گئی اور منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب حبشی نے میرے بھائی کو پکڑ کر اس کے کپڑے اتارے اور اسے تلوار کی سطح سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور منحوس غلام کو خیال ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔ اب میرے بھائی نے اسے کہتے سنا کہ نمک چھڑکنے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک لونڈی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سینی تھی اور اس میں بہت سا نمک تھا اور غلام بھائی کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگا، مگر وہ جنبش نہ کرتا کہ کہیں غلام کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اسے قتل کر کر اس کی جان نکالے۔ اب وہ لونڈی چلے گئی اور غلام نے آواز دی کہ تہ کھانے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر وہی بڑھیا آئی اور اسے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا اور تہ خانے میں لے جا کر اسے لاشوں کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ وہاں وہ 2 روز تک پڑا رہا اور خدا نے نمک کو اس کی زندگی کا سبب بنا دیا کیونکہ اس سے خون رک گیا تھا۔ اب میرے بھائی نے دیکھا کہ اس میں جنبش کرنے کی قوت آ گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر تہ خانے کا چور دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلا۔ خدا نے اس کی پردہ پوشی کی اور وہ اندھیرے میں چل نکلا۔ صبح تک بیٹھک میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ملعون بڑھیا دوسرے شکار کی تلاش میں نکلی اور میرا بھائی بھی اس کے پیچھے نکل آیا اور بڑھیا کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچ کر علاج کرنے لگا، یہاں تک کہ اچھا ہو گیا، لیکن وہ ہر روز دیکھتا تھا
کہ بڑھیا لوگوں کو ایک ایک کر لے جاتی اور اسے مکان میں چھوڑ آتی، اور وہ کچھ نہ کہتا تھا۔ مگر جب اس کی جان میں جان آئی اور قوت پیدا ہوئی تو اس نے ایک بڑا سا چیترا لے کر اس کی تھیلی بنائی، اس میں کانچ کے ٹکڑے بھر کر اسے اپنی کمر سے باندھ لیا اور بیس بدل کر نکلا تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں، اور اجمی لباس پہن کر اس میں ایک تلوار چھپا لی۔ جب اسے وہ بڑھیا نظر آئی تو اس نے اجمیوں کے سے لہجے میں کہا کہ اے بڑھیا، میں پردیسی ہوں اور آج ہی اس شہر میں پہنچا ہوں اور یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں۔ تیرے پاس ترازو ہوگا جس میں 900 دینار آ جائیں، اس کے بدلے میں تجھے ان میں سے کچھ دینار دے دوں گا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ میرا بیٹا صراف ہے اور اس کے پاس ہر قسم کے ترازو ہیں، میرے ساتھ چل قبل اس کے کہ وہ مکان سے چلا جائے اور اپنی اشرفیاں تول لے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تو آگے آگے چل، اور وہ چلی۔ میرا بھائی اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ اسی دروازے پر پہنچی اور اسے کھٹکھٹایا۔ وہی لونڈی آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ بڑھیا اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میں آج تمہارے لیے چربی والا گوشت لائی ہوں۔ لونڈی نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مکان کے اندر داخل کر لیا، اور یہ وہی مکان تھا جس میں وہ پہلے گیا تھا۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد لڑکی اٹھی اور اس نے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہاں سے اٹھیو مت۔ یہ کہہ کر وہ چل دی، اور اس کے جاتے ہی وہ ملعون غلام ننگی تلوار لے کر آدم کا اور میرے بھائی سے کہنے لگا، اے ملعون اٹھ، اور میرا بھائی اٹھا اور غلام آگے آگے چلا، میرا بھائی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا جو کہ اس کے کپڑوں میں چھپی ہوئی تھی۔ غلام پر ایسا وار کیا کہ اس کا تو سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہ اسے پاؤں سے کھینچ کر تہہ خانے میں لے گیا اور آواز دی کہ نمک چھڑکنے والی کہاں ہے۔ اب وہ ایک سینی لے کر پہنچی جس میں نمک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی شمشیر بدست کھڑا ہے تو وہ تو الٹے پاؤں بھاگی، لیکن میرے بھائی نے پیچھے سے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑا دیا۔ اب اس نے آواز دی کہ بڑھیا کہاں ہے؟ جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ اے منحوس بڑھیا، تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں میرے آقا۔ اس نے کہا کہ میں وہی درہم والا ہوں جس کے گھر آ کر تو نے وضو کیا اور نماز پڑھی تھی اور پھر مجھے یہاں مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا سے ڈر اور مجھے معاف کر دے، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار سے اس کے 4 ٹکڑے کاٹ دیے۔ اب وہ اس لڑکی کی تلاش میں نکلا، اور جو ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ خواص باتا سی ہو گئی اور اس نے امان مانگی۔ میرے بھائی نے اسے امان دے دی اور اس سے پوچھا کہ تو کس طرح سے اس حبشی کے ہتھے چڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو ایک سوداگر کی کنیز ہوں۔ یہ بڑھیا ہمارے ہاں آیا جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں اس سے منحوس ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج ہمارے ہاں ایک شادی ہے کہ آج تک کسی نے ایسی نہ دیکھی ہوگی، اور میں چاہتی ہوں کہ تو اس میں شریک ہو۔ میں نے کہا کہ بسر و چشم۔ یہ کہہ کر اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے اور زیور پہنے اور ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر اس کے ساتھ چل کھڑی ہوئی اور اس مکان میں پہنچی۔ یہاں پہنچتے ہی اس حبشی نے میری عصمت لوٹی، اور بڑھیا کی اس چلاکی کی وجہ سے میں 3 سال سے یہاں ہوں۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت کچھ ہے، اگر تو یہاں سے لے جا سکتا ہے تو لے جا اور خدا سے بھلائی طلب کر۔ اب میرا بھائی اٹھ کر اس کے ساتھ چلا اور اس نے بہت سے صندوق کھول کر دکھائے جن میں بہت سی تھیلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا بھائی دنگ ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ میں یہی ٹھہرتی ہوں اور تو جا کر لوگوں کو لے آ اور مال کو یہاں سے لے چل۔ میرا بھائی باہر گیا اور 10 آدمیوں کو لے کر آ گیا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو اسے کھلا پایا اور دیکھا کہ نہ وہاں وہ لڑکی ہے اور نہ تھیلیاں، صرف کپڑے اور کچھ چھوڑی ہوئی چھوٹی سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ لڑکی نے اسے پھر سے دھوکہ دے دیا ہے۔ جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس نے اسے اپنے قبضے میں کیا اور کوٹریاں کھول کر ان میں سے کچھ نکال لی اور گھر کے اندر کچھ نہ چھوڑا اور گھر جا کر مزے سے سویا رہا۔ جب سویرا ہوا تو 20 سپاہی اس کے پاس پہنچے اور اسے گرفتار کر کر کہنے لگے کہ شہر کے حاکم نے تجھے بلایا ہے۔ میرے بھائی نے ان سے اجازت مانگی کہ وہ ذرا گھر میں ہو آئے، لیکن انہوں نے اسے نہ چھوڑا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے انہیں سارے درہم دینے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسے ایک رسی سے خوب جکڑ کر باندھا اور لے کر چلتے ہوئے۔ راستے میں میرے بھائی کا ایک دوست ملا اور اس نے اس کا دامن پکڑ کر اسے التجا کی کہ ٹھہر جا اور مجھے ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑانے میں مدد کر۔ وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے۔
انہوں نے جواب دیا کہ حاکم کا حکم ہے کہ ہم اس شخص کو گرفتار کر کے اس کے سامنے حاضر کریں، اسی لیے ہم اسے لیے جا رہے ہیں۔ میرے حاکم کے پاس جا کر کہہ دینا کہ وہ ہمیں ملا نہیں ہے، میرے دوست نے کہا۔ انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی اور اسے منہ کے بل کھینچتے لیے چلے گئے اور حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حاکم نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا، یہ کپڑے اور مال تجھے کہاں سے ہاتھ لگے ہیں؟ میرے بھائی نے کہا کہ مجھے امان دے تو کہوں۔ حاکم نے امان کا رومال اسے دے دیا۔ اس نے سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا جو اسے بڑھیا کے ساتھ پیش آیا تھا، اور نیز یہ کہ کس طرح سے لڑکی غائب ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ والی سے کہنے لگا کہ جو چیزیں میں نے لی ہیں ان میں سے جو کچھ تیرا دل چاہے لے لے، اور میرے پاس محض اتنا چھوڑ دے کہ اس سے میں اپنی روزی کما سکوں۔ حاکم نے سارے کپڑے اور تمام مال اسے لے لیا، مگر اس ڈر سے کہ کہیں وہ سلطان کو خبر نہ دے دے، اس نے میرے بھائی کو بلا کر کہا کہ اس شہر سے نکل جا ورنہ میں تجھے پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ اس نے کہا کہ بسر و چشم، اور وہ ایک دوسرے شہر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کے کپڑے اتار لیے اور اسے بہت مارا، اس کے دونوں کان کاٹ ڈالے۔ جب اس کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں کپڑے لے کر اس کے پاس گیا اور اسے چوری سے شہر میں لے آیا اور اس کے کھانے پینے کے لیے روزینہ مقرر کر دیا۔